مختلف بادشاہ ہوتے تھے، وہ اپنے ساتھ افراد کو رکھتے تھے۔ اسی طرح ابھی بھی ملک کے اندر امور خارجہ کا ماہر جدا ہوتا ہے، امور داخلہ کا جدا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دار و مدار ہوتا ہے ترجیحات کے اوپر۔ ایک شے اگر آپ کی ترجیح کے اندر ہی نہیں ہے تو آپ اس کے لیے بندہ بھی نہیں رکھیں گے، اور اگر ایک شے آپ کی ترجیح ہے تو آپ اس کے لیے بندہ رکھ لیں گے۔ ایک آدمی کو سیکورٹی کی حاجت ہے تو وہ سیکورٹی گارڈ بھی رکھ لے گا، صحیح۔ ایک آدمی کو ضرورت ہی نہیں ہے سیکورٹی گارڈ کی تو وہ نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر کے اندر سیکورٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس چیز کو آپ پریفر کر رہے ہوتے ہیں، کو پرائرٹی دیتے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ بھی دیتے ہیں، اس کے لیے اقدامات بھی کرتے ہیں۔ جس چیز کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے یا آپ کو اس کا احساس نہیں ہے تو آپ اس کے لیے کچھ کرتے بھی نہیں ہیں۔ اب اس کی مثال یوں لے لیں، جیسے ملکی معاملات کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک ملک ایسا ہو کہ جس کے اندر زراعت ہے ہی نہیں، وہ ملکی پہاڑوں کے اوپر ہے اور اس میں کوئی زراعت کی صورت ہی نہیں ہے، ریگستان ہے، تو وہ وزیر زراعت نہیں رکھے گا، وہ ایگریکلچر منسٹر نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کی حاجت ہی نہیں ہے، اس کے ملک میں زراعت ہی نہیں ہے تو وہ کس بات کا وزیر رکھے گا؟ سمندر نہیں ہے تو پورٹ کا کیوں وزیر؟ پورٹ کیوں رکھے گا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک ملک کے اندر کانیں نہیں ہیں، یعنی مائنز نہیں ہیں جن سے معدنیات نکالنی ہے، تو وہ وزیر معدنیات بھی نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وہ ملک ہے کہ جس میں معدنیات بھری پڑی ہیں، اگر وہ وزیر معدنیات نہ رکھے وہ پاگل ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا ایشو، ملک کا مدار ہے، وہ کون دیکھے گا اس کے اوپر؟ اچھا، یہی بات ایک آدمی کی زندگی کے اوپر اپلائی ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کی زندگی میں دین ہے تو پھر اس کے لیے علماء کی اہمیت بھی ہوگی، اس کے لیے علماء کی قدر بھی ہوگی، اور وہ اس کی طرف رجوع بھی کرے گا۔ لیکن جس نے اپنی زندگی سے دین کو نکال دیا تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس کی عقل کے اعتبار سے اب اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر کسی ملک کی حکومت کو دین کی حاجت ہی نہیں ہے، لہذا وہ دین کا شعبہ ہی نہیں بنائیں گے، وہ نہ کوئی تبلیغ اسلام کا شعبہ ہوگا، نہ وہ کوئی دین کو سنبھالنے کا، نہ کوئی اوقاف کا، نہ کوئی دین کے نظام کو چلانے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ملک میں دین ہی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان، کیا مسلمان کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں دین نہ ہو، اللہ اکبر، اس کی زندگی میں اسلام نہ ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک بندہ مومن ہے اور اس کی زندگی میں ایمان کی اہمیت نہ ہو، ایک بندہ مسلمان ہے اور اس کی زندگی میں اسلام کی اہمیت نہ ہو، اسلامی احکام کی اہمیت نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے جب مسلمان ہے، مومن ہے، تو پھر اس کے لیے فرسٹ پرائرٹی اس کا دین و ایمان ہوگا۔ ہمیں جو تعلیم سیدھی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں کوئی وہ ہے کہ جو اپنی جان بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ تو بندہ مومن تو یہ ہے، بندہ مومن تو وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری عبادت اور میری زندگی، وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور یہاں تک کہ میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جو مومن ہے وہ تو یہ کہے گا، اور جو یہ کہے گا تو پھر اس کو اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ جب زندگی اللہ کے لیے ہے تو کیسی زندگی اللہ کے لیے ہوگی؟ کیا ڈکیتی کی، کیا چوری کی، کیا شراب کی، کیا بدکاری کی، کیا فلمیں دیکھنے کی، کیا ڈرامے دیکھنے کی، کیا آوارہ گردی کی، کیا بیہودہ بکنے کی، کیا جو ہے وہ نشہ کرنے کی، کیا چوری کرنے کی، کیا کرپشن کرنے والی زندگی اللہ کے لیے ہوگی؟ نہیں۔ لہذا اس کے اپوزٹ ہر چیز کون بتائے گا؟ وہ آپ کو آپ کا دین، آپ کا اسلام، آپ کا مذہب آپ کو بتائے گا۔ وہ بتائے گا چوری حرام ہے، وہ کہے گا ڈکیتی حرام ہے، وہ کہے گا شراب حرام ہے، وہ بتائے گا جو ہے وہ بدکاری حرام ہے۔ یہ زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے جس میں بدکاری ہے، یہ زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے جس میں شراب ہے، یہ زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے جس میں کرپشن ہے، اس میں بددیانتی ہے۔ اللہ کے لیے وہ زندگی ہے کہ جس میں بندے کی تنہائی بھی اللہ کے لیے ہے، اور اس کی محفل بھی اللہ کے لیے ہے، اس کی خلوت بھی اللہ کے لیے، اس کی جلوت بھی اللہ کے لیے، اس کی عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں، اس کا کاروبار بھی اللہ کے لیے ہے، اس کی نوکری بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا بھی اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ کے لیے کیسے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے حکم کے مطابق ہو۔ تو یہ بندہ مومن کی زندگی سے بات نکل ہی نہیں سکتی کہ وہ یہ کہے کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں میرے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے والے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ کہے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی ترجیحات کے اندر دین کو ویسے خارج کر رہا ہے۔